الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل صاحبان علم و دانش، اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے سب سے پہلے کہ اس پاک بی بی کے صدقے میں اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں دوستوں بھائی اور ان کے بھائیوں کو آبادی اور خوشحالی عطا ہر طرح کی مشکلات سے انہیں محفوظ رکھیں۔ گھر میں جتنے افراد آباد ہیں، اس علاقے میں جتنے مومنین آباد ہیں، بلکہ اس شہر میں اور اس دھرتی میں جتنے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اس پاک بی بی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اس علاقے میں، محلے میں، گھر میں، محفل میں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے افراد نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسپیشل جو چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ محمد وآل محمد کا ذکر کرنے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تو مل کے درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور ایک دعا رہبر معظم کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے رہبر کو صحت و سلامتی، طول عمر اور عمر بابرکت عطا فرمائے۔ ہر میدان میں محفوظ فرمائے، کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ظالم جان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود فرمائے۔ مومنین کرام، آج جس بی بی کے ہم اعزاز میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ناموں میں سے ایک نام فاطمہ ہے، لیکن آپ کے بقیہ القابات ہیں، جیسے سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، رضیہ، زکیہ، صدیقہ، کبریٰ، زہرا اور مبارکہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ بی بی پاک کے القابات کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ آپ کے القابات ہیں، آپ کے القابات بھی آپ جانتے ہیں اور نام سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ تو مومنین اکرام، جناب سیدہ کی ذات ایک سمندر کی طرح ہے، اس سمندر کے کنارے کو کبھی بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ یہ ہے کہ جو سمندر کے پاس بھی رہے وہ اس پہ بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنی بلند بی بی ہو اور ہمارے جیسا جسے کہیے جس کی اوقات ہی نہیں، جس کی داستان نہیں داستانوں میں، تو وہ کیسے اسے بیان کر سکتا ہے؟ تو میں نے بہت ہی ایک چھوٹے سے کنارے، ایک چھوٹی سی چیز کا انتخاب کیا، وہ لقب آپ کا ہے مبارکہ۔ مبارکہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مبارکہ برکت کتنی چیزوں میں ہوتی ہے اور کیسے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جناب سیدہ کی برکتیں اس روئے زمین میں کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹاپک ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ مومنین کرام، کوثر کا لفظ کثرت کے ساتھ ہے، لیکن ہر طرح کی کثرت کوثر نہیں کہلاتی۔ درختوں کے پتے بہت زیادہ ہیں لیکن کثرت کے ساتھ ہے، لیکن کوثر بولے گا نہیں۔ ریت کے ذرے بہت زیادہ ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ بارش کے قطرے بولے گا بہت زیادہ ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔
کیونکہ کثرت کے ساتھ ہے، اور کوثر کثرت کو نہیں کہا جاتا، کوثر اس کثرت کو کہا جاتا ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں، کثرت کے ساتھ بھی ہو، برکت کے ساتھ بھی ہو۔ وہ ہستی جو کثرت کے ساتھ بھی ہو، برکتوں کے ساتھ بھی ہو، وہ کوثر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم کو اولاد عطا فرمائی، لیکن ایک ایک کر کے چلی گئی۔ اب اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جس کے لیے فرمائی انا آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہ تانا بھی دے تو کیسے دے سکتے ہیں جس کے پاس کوثر جیسی بیٹی عطا ہو۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت کے ساتھ ہو اور بولو برکتوں کے ساتھ ہو۔ جناب سیدہ کی اولاد کے اندر جو آپ دیکھیے بروئے زمین میں، دھرتی میں جو ماں میں ہوتا ہے وہ اولاد میں آتا ہے، تو یہی چیز صفت آئی ہے، دونوں صفتیں آئی ہیں اولاد زہرا میں، کثرت بھی آئی ہے، برکتیں بھی آئی ہیں۔ اولاد زہرا کو جو ہے نا، اگر آپ دیکھیے متوکل عباسی ہو یا منصور دوانیکی ہو یا آج کے ظالمین ہو، جہاں بھی پتہ لگتا ہے سید ہے اس کو پہلے ہٹ لسٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اس شہر سے ہمارے بہت سے عزیز باہر گئے ہیں، وہ سادات کی وجہ سے، خود بھی سید ہیں اور گئے بھی ہیں، تو ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں جو دنیا میں گئے، اس شہر لاہور سے گئے اور پورا لاہور ان کو جانتا ہے۔ ایک شہید ڈاکٹر محمد علی اور ایک شہید ذوالفقار علی نقوی، یہ دو ہمارے عزیز۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جہاں بھی سادات جو ہے منصور دوانیکی دیکھتا ان کو قتل کرا دیتا۔ متوکل عباسی کا سید ہونے کا پتہ لگتا ہے یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے، اس کی نسبت جناب سیدہ سے ہے، حتیٰ کہ اتنے قتل کرائے، اتنے سر کاٹے کہ دیواریں ان کے لیے چنی جاتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اتنے قتل کرانے کے بعد آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں ایک امام حسین کا بیٹا رہ گیا، سارے شہید ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو وہ بیٹی عطا فرمائی ہے جو کثرتوں کے ساتھ بھی ہے، برکتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس بی بی کی اولاد میں دونوں صفتیں اللہ نے عطا فرمائی، کثرتیں بھی عطا فرمائی ہیں، برکتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ پورے زمین میں جہاں کہیں دیکھیں اولاد زہرا تمام نسلوں سے کثرت میں بھی ہے اور جہاں دیکھیں برکتوں میں بھی ہے۔ جہاں کہیں کرام نظر آتا ہے، جہاں کہیں پہ کام حق کا نظر آتا ہے، جہاں کہیں مسجد ہے، مسجد کی انتظامیہ ہے، بارگاہ ہے، بارگاہ کی انتظامیہ ہے، جب کوئی کار خیر نظر آتا ہے، کوئی انقلاب اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بانی جو ہے نا آپ کو سادات سر فہرست میں ملے، وہاں پہ سر فہرست آپ کو سادات ملیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ خون میں ایک اثر ہے، یہ اولاد زہرا ہونے کا اثر ہے۔ آپ دیکھیے کہ سید جہاں پر بھی ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے اللہ کی بارگاہ میں قوم میں نسلیں ہیں تمام قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک کوئی بھی کسی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ تصور کریں کہ ہم کسی کو وہ نیچے گرائیں، جٹ ہو، بٹ ہو، نٹ ہو، شیخ ہو، جو بھی ہو قابل احترام ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت اسی کی ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ لیکن اسی پروردگار دو عالم نے اسی پروردگار دو عالم نے جہاں پہ صاحب تقوی کی عزت کو بیان فرمایا ہے، وہاں پروردگار دو عالم نے سادات کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، وہاں پروردگار دو عالم نے سادات کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے، آپ اس مقام کو خود تصور کیجئے گا، ہر مسلمان مومن اور ہر جو مومن انسان ہے اس کے رزق کے اندر سید کا حصہ رکھا ہے پروردگار دو عالم نے۔ آپ دیکھیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جہاں بھی کسی کو فائدہ ہو جائے، کوئی مسلمان ہو دھرتی کا، کوئی زمین کا، کہیں مومن ہو، کسی برادری سے اس کا تعلق ہو، اس کی غذا میں جہاں جناب سیدہ کا حق ہے وہیں پہ اولاد زہرا کا بھی کیا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ جناب سیدہ تو ہے لیکن ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ البتہ ہم شہر لاہور میں رہتے ہیں، شہر لوردیاں شانہ، وہ کسی کہتے ہیں تو بھی جانے پولیے مجھے اور شہریاں شانہ، یہاں شانے الگ ہیں۔ ہاں دیہات میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پر یہ احترام بہت زیادہ ہے، حتیٰ بیٹھنے کی باری ہے، کوئی بھی نہیں کہ آپ ان کے پاس اویلیبل چیز، صرف بیٹھنا ہی ہے تو وہ سید کو وہاں بٹھائیں گے اور خود پاؤں کی طرف بیٹھیں گے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تو جیسے کہیے کہ یہ آپ کہ جو ماں کے اندر خون ہوتا ہے جیسا وہ اثر اولاد کے اندر آتا ہے، اور اچھے جو سید ہیں ان میں یہ چیز آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ میں نے بتایا ایک جگہ پہ نہیں، میں خود باہر کے ملکوں میں بھی، پاکستان سے باہر کچھ ممالک میں گیا ہوں، وہاں پر جا کے میں نے اہل سنت کی مساجد میں بھی دیکھا
دوسری مساجد میں بھی دیکھا, اپنے میں بھی دیکھا, تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹاپ پہ نظر آئے وہ سید ہی نظر آئے. ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے, ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے جو برکتوں کے ساتھ. اب دیکھیے برکت کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ایک چیز ضروری ہے وہ یہ دیکھیے کہ برکت کسے کہتے ہیں. برکت علامہ طباطبائی اور دوسرے بزرگان جو فرماتے ہیں, برکت اس چیز کو کہتے ہیں جو اگرچہ عدد میں نہ بھی زیادہ ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو. عدد اس کا کم بھی پڑ جائے کسی وجہ سے لیکن فائدے میں وہ زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیے کہ جناب سیدہ ہیں, ان کی عمر مبارک یہ 18 برس ہے, یہ 29 برس ہے, کوئی زیادہ عمر مبارک نہیں ہے, لیکن بابرکت اتنی ہے کہ سیدہ تو نساء العالمین بن گئی. سبحان اللہ. تو یہ چیز برکت پائی جاتی ہے. اگر امام جواد اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کل عمر مبارک 8 برس ہے. 8 برس کی عمر میں 8 برس کے بچے ہیں, اس سے زیادہ کے بھی بچے یہاں موجود ہیں, آپ دیکھیے تو اس کی کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایج میں امامت عطا فرما ہے. 8 سال کی عمر میں بچے کو امامت مل رہی ہے, اور جب امام رضا کے گھر میں امام جواد پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا جو ہے نا اس جیسا بابرکت بیٹا کسی کو اللہ نے عطا فرمایا ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ بیٹا بابرکت بیٹا ہے. کیوں؟ برکت والی چیز کون سی ہوتی ہے جو ہو تھوڑی لیکن زیادہ حصے میں آ جائے, زیادہ فائدہ پہنچائے. تو ایج تو کم ہے لیکن انسانیت کے لیے اگر فائدہ بن جائے وہ امام ہمیں بابرکت بن جاتا ہے. کھانا بنایا اور کھانا تو تھوڑا سا تھا, زیادہ نہیں تھا, لیکن جتنے بھی افراد آئے وہ سب نے کھا لیا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک تھوڑی سی غذا لیکن فائدے میں سب کے آ جائے, سب سے اس کا پیٹ بھر جائے. انکم تھوڑی ہے اور سب اس میں جو ہے نا وہ اپنے معاملات و مشکلات کو حل فرما لے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ پہ برکت پڑ جاتی ہے. آپ دیکھیے غذائیں بہت سی ہیں لیکن دودھ کو آپ کہتے ہیں بڑی برکت والی چیز ہے. کیوں برکت ہے دودھ کے اندر؟ وجہ یہ کہ اگر میڈیکل سائنس میں پوچھا جائے دودھ میں کیا چیزیں ہیں تو وہ کہیں گے کہ تمام اجزاء جو بچے کو چاہیے, جو انسانی باڈی کو چاہیے, پروردگار عالم نے جیسے درخت کو بیج بنایا ہے نا, تو بیج میں کیا ہے, پورا درخت سمٹا ہوا ہے, بس ہر غذا ہر وٹامن جو انسان کو چاہیے وہ دودھ میں سمٹے ہوئے. تو اس لیے وہ غذائیں بابرکت ہے. اور انشاءاللہ برکت کے اوپر میں آپ کی خدمت میں اور بھی بیان کروں گا. درود پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ برکت جو اللہ تعالیٰ رزق میں عطا فرما دیتا ہے, مال میں عطا فرما دیتا ہے, زندگی میں عطا فرما دیتا ہے. آپ دیکھیے شہید ڈاکٹر محمد علی, ان کی کتنی عمر مبارک ہے, 48 سال. شہید عارف حسینی, دونوں سید بزرگوار ہیں. شہید عارف حسینی کی کل عمر مبارک 42 سال ہے. ہمارے 42 ہمارے 60 سال کا بابا نہیں بھی بعض تلقینوں سے وہ اس کو سنجیدگی میں نہیں آتی. تو یہ 42 سال کا ایک شخص شہید عارف حسینی جو دلوں میں مومنین کے آج بھی آباد ہے. دیکھیے یہ کیا بچہ, اسے کہتے ہیں عمر بابرکت. عمر زیادہ نہیں ہے, عمر خود 42 سال ہے, اور 8 سال میں اللہ امامت دے دے تو یہ بابرکت ہے. اور 18 سال کی اگر بچی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیں اس کو اللہ کو پسند آ جائے وہ خاتون بابرکت ہے. اور 42 سال اگر ہو تو وہ بابرکت. درود پڑھ دیں محمد والے برکت آتی کیسے ہے اور برکت بولی گا جاتی کیسے. سب سے پہلے ہمیں, کیونکہ اصل میں یہ کہ کمائی انسان جتنی بھی کرے, تو بزنس مین بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ جیب بڑی ہوئی ہو, کہیں سے جسے کہتے ہیں کچھ ٹکرا ہو, کچھ چوری کی جگہ ہو, تو جتنی بھی کمائی ہو کہیں بھی پلے بولو نہیں پڑے گی. بس یہی بات ہے کہ اگر آپ جتنی بھی حلال کی کمائیں, تھوڑی سی ایسی بات ہو جو برکت کے خلاف ہو تو وہاں برکت آنے والی نہیں ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ برکت بولی گا ختم کیسے ہوتی ہے. برکت ضروری ہے کہ ختم بولو کیسے ہوتی ہے, تاکہ پھر پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم اس کے الٹ کریں گے تو برکت پتہ چل جائے گا آئے گی کیسے. رسول خدا فرماتے ہیں اگر کسی معاشرے میں برکت ختم ہو جائے تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اربعون, وہ 4 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزوں سے برکت بولو ختم ہو جاتی ہے.
اور فرمایا لا تدخلوا بیتا واحدتا منہم الا خرب ولم یعمر بالبرکہ. فرمایا کہ 4 چیزیں جس گھر میں بھی آ گئیں اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا, وہاں برکت نہیں آ سکتی. رسول پاک 4 چیزیں دکان میں آ جائے, کسی بڑے فیکٹری میں آ جائیں, گھر کے اندر آ جائیں, کسی کھانے میں آ جائیں, کہیں بھی آ گئی, پر یہ 4 چور ایسے ہیں جہاں پہ بھی آ گئے وہ لوگ وہاں پہ برکت نہیں آ سکتی, برکت وہاں سے دوڑ جائے گی. پہلی چیز پہ عمر نے فرمایا منہن الا خرب ولم یعمر بالبرکہ, برکت وہاں تعمیری بن سکتی, برکت وہاں پر کبھی بھی پھل پھول وہاں پودا برکت کا چڑھ ہی بولو نہیں سکتا. وہ کون سی ہیں؟ پھر عمر نے فرمایا پہلی الخیانہ, خیانت جہاں پر ہو جائے وہاں برکت نہیں آ سکتی. خیانت ایک ایسی گندگی اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی خیانت کرتا ہے وہاں پہ برکت نہیں آ سکتی. میاں بیوی ایک پاکیزہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اگر زوجہ خیانت کرے اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی. جو بھی ہو جائے وہاں برکت نہیں آ سکتی, انبار کے انبار لگ جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ ملین بلینز ڈالر کی طلاق ہوتی ہے اور وہ برکت وہاں پہ نہیں ہوتی. وہی وجہ کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین طلاقیں اگر آپ دیکھیں, یار ہماری بیگم تو لڑکی ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ جی گڈی خرید لو, کوئی گاڑی چینج کر لو, یہی باتیں ہماری ہو سکتی ہیں اختلافات. تو جہاں ملین بلین ہو وہاں پہ کس بات پہ اختلاف ہوگا؟ وہاں پہ کس بات پہ آپ تصور کرتے ہو؟ پانی پہ اعتراض ہوگا, پانی بھر کے نہیں جاتا, کپڑے دھونے پہ اعتراض ہوگا. جہاں پہ ملین بلین ٹریلین ڈالر پہ ہو کس بات پہ لڑائی, کس بات پہ ہوا؟ تو معاملات پتہ لگا کہ ساری باتیں جو ہے نا وہ پیسے پہ مکتی نہیں ہے. ضرور پڑھ دیں ایک تو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی بھی جگہ پہ آ جائیں وہاں پر برکت بولو نہیں آتی. اور ان میں سے ایک چیز ہے, بولیے گا میرے ساتھ چلتے رہیے, آتے بھی رہیں گے, آپ جاتے بھی رہیں گے, میرے ساتھ چلتے. پہلی چیز ہے بولو یہ خیانت. خیانت اگر آ گئی میاں بیوی میں, اگر بیوی نے خیانت کر دی اس گھر میں برکت بولو نہیں آ سکتی. اگر شوہر نے خیانت کر دی وہاں پہ برکت نہیں آ سکتی. اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیے کہ حکمران ایک بہت کتنی بلندی پہ ہے حکمران. آپ دیکھیے پاکستان 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے اور اس میں اتنے کم حکمران ہیں کہ ایک صاحب کے لیے تو 10,000 بندے سیکورٹی پہ لگائے ہوئے, اتنے یعنی کہ تعداد کم ہے حکمرانوں کی. لیکن اگر یہ خیانت کر دیں, حکمران بھی خیانت کرے تو اس ملک میں برکت نہیں آئے گی. ایک چھوٹے سے ایریے میں خیانت کر دے بیوی تو وہاں برکت نہیں آئے گی. اور جہاں کہتے ہیں نا کہ اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا, اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا. الو بیٹھائے ہوئے ہیں, کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں, کچھ سمجھنے سے تعلق نہیں ہے. میں معافی مانگ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ چھوٹا موٹا جو زمین کے چکر کاٹے ہیں اس سے پتہ لگا کہ کچھ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. مثلا آپ انجینئر ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ بڑی تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ باتیں اتنی تعلیم کی نہیں ہیں. سیوریج کے نظام میں زیادہ تعلیم نہیں چاہیے, اتنی تو تعلیم شاہ صاحب اس میں نہیں چاہیے. ٹریفک کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم چاہیے نہیں. اگر آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ یو ٹرن کیسے مارنا ہے. اگر آپ جائیں نا وہاں سے تو شیخ زید کے آپ جب وہاں سے باہر آتے ہیں, نہر سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے سیدھا ہم نکل آتے تھے, تو وہاں سے ہم رائٹ کر لیتے تھے. اب یہ ہے کہ ہفتے بعد ادھر کھول دیتے, لیفٹ ہو جائے, پھر وہاں سے یو ٹرن کر کے آئیں, پھر سیدھا کھول دیتے ہیں. تو ان بیچاروں نے ابھی پاکستان کو بنے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, اس 70-80 سال کے عرصے میں یہ نہیں ابھی طے کیا ٹریفک کا کہ بندے نے کھڑا کہاں ہونا ہے, اشارے کو ہمیشہ جلتے رہنا ہے یا بند ہو جانا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ہر کیمرے کی 1 منٹ کی انکم لاکھوں میں ہے, کیونکہ اتنے لوگ بد نظر میں گئے, ہر ایک کو 2-2 ہزار کا چلان ہو رہا ہے. لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کیمرے خرید لیں, اس کی لائٹ نہیں کر لیں, اس کی مرمت ہی کرا لیں. پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک موٹر سائیکل 3.5 لاکھ روپے کی بھی مجرم ہو چکی ہے. تو جہاں پر وہ 35,000 کی موٹر سائیکل اور سب سے زیادہ ہو چکی ہے, لیکن ان کے پاس کوئی رائے حل موجود ہی نہیں ہے. اب اللہ نے آسمان سے بھیجنا ہے. یہ کیا ہے؟ حکمران اگر خیانت کریں گے کبھی بھی اس ملک میں برکت بولو نہیں آئے گی, کیونکہ ایک ہی الو کافی تھا. آپ دیکھیں ریڈیو پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک الو کافی تھا, لیکن ادھر تو ہر طرف الو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھو انہیں پتہ ہی نہیں کس طریقے سے چلنا ہے. پی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی الو کافی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ الو کی بھرمار لگی ہوئی ہے. ادھر بھی آپ اندازہ لگائیں وہاں پر اس گلشن کی بربادی میں ایک ہی الو کافی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں
کہ یہ معاملات ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں, ان میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ چھاپڑی سے بھی روٹی کمائی جاتی ہے. ایک جس کی 5,000 کی چھاپڑی ہے نا, امرود بیچنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی 2,000 دے دیتا ہے. لیکن کروڑوں پہ لگا کے اگر ایک بہت بڑا بھی کام شروع کریں آپ, اس میں خیانت آ جائے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. بڑے سے بڑا ملک ہو تو وہ بھی خیانت حکمران, ہمارے حکمرانوں میں خیانت پائی جاتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو یہاں بھی خیانت پائی جاتی ہے. بڑے سے بڑے کاروبار ہو, اللہ تعالیٰ ایک چھاپڑی میں تو برکت بولو ڈال سکتا ہے, لیکن خیانت ہو تو وہاں پہ کچھ بھی جگہ اللہ تعالیٰ برکت عطا نہیں فرما سکتا. پیغمبر اسلام کا ایک فرمانا یہ ہے, پیغمبر نے فرمایا ان الحرام لا ینما, حرام ترقی نہیں کبھی کرتا. حرام جو ہے نا مال, یہ کبھی بڑھتا نہیں ہے, کثرت اس میں آتی نہیں ہے. وہ فرمایا وَإِن نُمِيَا, اور اگر آپ نے دیکھا کثرت ہو جائے, پہلی بات تو حرام پائشتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. تو فرمایا لا یتبارک عنہ, لیکن اگر وہ حرام مال سے زیادتی آ جائے, پہلے تو کسی کے پاس محفوظ نہیں رہتا یہ پہلی بات تو, اور اگر رہ بھی جائے کسی کے پاس, تو آپ نے دیکھا بعضوں کے پاس رہ گیا ہے, تو پھر فرمایا لا یتبارک, وہاں برکت نہیں ہوتی اس مال میں. اور یہاں فرمایا حدیث میں ہے کہ یبین الحرام فی ذریته, وہ حرام کا جو لقمہ ہے وہ اس کی اولاد میں نظر ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بچے عالم دین کے بچے نے گالی دے دی, تو اس نے اپنی بیگم سے پوچھا جا کے کہ میرے بیٹے نے گالی دے دی ہے تو وجہ کیا ہوئی ہے, میں نے تو کبھی حرام کمایا نہیں ہے نہ کھایا ہے, تو یہ گالی کس ایسے نے دے دی ہے, تو نے تو نہیں حرام کوئی کھایا یا کمایا. اس نے کہا جی ایک انار بیچنے والا آیا تھا, تو اس نے جو ہے نا انار کو دیا, اور میں نے دیکھا کہ چکھوں میٹھا یا کھٹا ہے, تو میں نے اس میں جو ہے نا سوئی مار دی, اور سوئی مار کے میں نے اس کا جوس پیا, اور اسے نہیں پتہ لگا. تو میں نے جوس تو پی لیا لیکن اسے نہیں پتا, میں نے انار واپس کر دیا, وہ حرام کا تھا, اور پانی جو میرے منہ میں گیا, اور یہ بچہ جو ہے نا یہ اس سے کچھ ملا ہے. تو یہ جو ہے نا آج اس میں نے اس انار میں سوئی ماری تھی, اس نے کسی کو جا کے گالی دے دی, گولی مار دی. یہ حرام جو ہے نا وہ یبین فی ذریته, وہ نسل میں ظاہر بولو ہو جاتا. حیدرود پڑھ دے محمد اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے حرام, یعنی برکت ختم ہوتی ہے 4 چیزوں سے. پہلی چیز ہے بولو خیانت. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ. دیکھو اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہو جاتی ہے, صرف خیانت میاں بیوی میں نہیں ہوتی, خیانت ہر جگہ پہ ہوتی ہے. یہ نہیں, اللہ نے فرمایا لا تخونوا اللہ ورسولہ. دیکھو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا, اور فرمایا اپنی امانتوں بھی خیانت نہیں کرنا. آپ اگر کوئی رسول کے ساتھ خیانت کر دے تو کیا ہے, اس کی عزت رہے گی. جتنا بھی نبی کے محفل میں بیٹھے, نبی کے ساتھ بیٹھے, جتنا بھی نبی کے قریب ہو, اگر کسی نے خیانت کر دی اس پہ تو لعنت آ سکتی ہے, لیکن درود و سلام بولو نہیں آ سکتی. کیوں؟ لعنت خیانت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ذلت تو لے کے آ سکتی ہے, محبت پیار برکت لے کے بولو نہیں آ سکتی. ایک واقعہ میں آپ کو قرآن کو سناتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ نبی کے کتنے قریب ہوا جائے, لیکن اگر خیانت ہو جائے تو کوئی بھی اس کو رتبہ ملنے والا نہیں ہے. سورہ تحریم کی آیت مجیدہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون نے 2 خواتین نے خیانت کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. نبی نے راز کی بات بتائی اپنی ازواج کو, اور انہیں بتایا کہ یہ خیانت ہو جائے گی, یہ بات نہیں دسنے کے دنوں کا. یہ محفل میں بھی کوئی باتیں خیانت ہو جاتی ہیں اگر باہر بتائی جائے. حدیث کے اندر المجالس الامانہ, مجالس امانت ہوتی ہے. اگر کسی نے بھائی سمجھ کے آپ سے بات کر لی ہے اور آپ کے سامنے بات کر لی ہے کوئی, اور آپ جا کے اسے بھائی بتاتے ہو, تو یہ کیا ہو جاتی ہے, خیانت ہو جاتی ہے. اس لیے اسے چغلی غیبت کہتے ہیں. اور اگر ایک اور زاویہ دیکھیں تو یہی خیانت ہوتی ہے کہ آپ نے جو گھر کی بات تھی وہ باہر بتا دی. تو پیغمبر نے کوئی براز کی بات کو, یہ قرآن ہے, یہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ جناب دوسرے موضوعات ہیں, نہیں, یہ قرآن پاک ہے کہ کسی بیوی نے 2 خواتین نے خیانت کر دی, وہ بیوی کتنی قریب ہوتی ہے انسان کے. اللہ نے نفس واحد کہہ دیا ہے اس کو کہ ایک ہی جان ہے, ٹھیک ہے نا, 2 رخ ہے, 2 انسان ہے, لیکن جان ان کی ایک ہی ہے, ایک ہی نفس ہے, ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے, ایک ہی سب کچھ ہے. اتنا جب قریب ہو تو پھر, لیکن اللہ نے فرمایا کہ خیانت کر دی, اس نے راز کی بات بتا دی. تو اب خداوند متعال نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ, تم دونوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, فقط سخت قلوبکما, تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں, اور عسا ربہ, اور تمہارے پروردگار اگر چاہے
تو ان طلق کننا، یہ نبی تم کو طلاق دے سکتا ہے، تو تم دونوں وہ جو ہے نا طلاق تمہیں ہو سکتی ہے، اور اب یہ ہے کہ تم توبہ کرو۔ قرآن پاک میں اگر آپ اندازہ لگائیے کہ خیانت کا تذکرہ بولو ہے، قرآن پاک میں خیانت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کاری ہے، قرآن کا پورے قرآن کا طریقہ کاری ہے، جب کسی کا تذکرہ کرتا ہے اگر وہ انسان برا ہو توبہ کر لے اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اس کی شایان شان نہیں کہ وہ بندہ اچھا ہو تو اس کا برائی کر کے نکل جائے، اور اگر اچھا ہو اس نے برائی کی ہو اور برائی پہ انجام اس کا ہو تو اس کو برائی پہ ختم کرے گا۔ آخر جو اختتامی آیت ہے اس پہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے پورے قرآن پاک میں ان بیویوں کی خیانت کا تذکرہ ہے، لیکن کہیں توبہ کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ لیکن بیوقوف وہ لوگ جو جنہوں نے خیانتیں کی ہیں ان کو تو دل میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اور جس نبی جس بچی کے جس خاتون کے قلب مطہر پہ آیت تطہیر اتری ہے، جس کی اللہ نے گواہی دی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ جس بی بی کے گواہی طہارت کی اللہ نے دی ہے، ایسے احمق لوگ ہیں اس کی گواہی تک نہیں مانتے، اس کی گواہی کو نہیں مانتے۔ تو یہاں بات آ جاتی ہے خیانت کی، کہ خیانت جو ہے جتنا بھی کوئی قریبی ہو، نبی پاک کا بھی وہ ہو، وہ جب 9 محرم کا دن تھا تو امام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا اٹھ کے چلے جاؤ 9 محرم کو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تم نے لوگوں کے قرضہ دینا ہے، چلے جاؤ۔ ان کہ جی ہم نے جان دینی ہے۔ فرمایا جان داری قبول نہیں، جاؤ قرضہ واپس پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ خیانت انسان کو ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ بی بی جس کے یعنی آپ دیکھیے پورا قرآن جس کی شان میں اترا ہوا ہو، جس کی آیت تطہیر جس کے لیے اتری ہو، بلکہ اس اکیلی کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے اتری ہو، اور اللہ تعالیٰ جب آیت تطہیر کو نازل کرے تو پوچھا جائے یا رب ومن تحت القصا، معبود یہ آیت تطہیر اتری کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ درود پڑھ دیں محمد یہ جو ہے نا جناب سیدہ کا مقام اس لیے بلند ہے کیونکہ کی وجہ یہ ہے کہ آیت تطہیر آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور دوسروں کو ہم کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ وہ قرآن کی آیات جو کہتی ہے اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ تو مجھے لگا کہ آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، اور بی بی کے لیے 2 مسئلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا بولو عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ بولو قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں بولو ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی بولو پہچان کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے وہ مسجد کے صحن میں۔ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے ہے نوازا، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں دین و شریعت سے ہے نوازا، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے ہے نوازا، دنیا میں دین و شریعت سے نوازا، عصمت و امامت و ولایت سے نوازا، عصمت و امامت و ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈلے ہیں، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈلے ہیں، یہ چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ آیت تطہیر کے سانچے میں ڈلے ہیں، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، توجہ کیجئے گا، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امام، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان کہو معرفت ختم رسول کو،
آسان کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا ہو کیا سمجھے گا کل کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. مومنین کرام، ایک چیز جس سے انسان ختم کر دیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پیغمبر نے فرمایا وہ ہے الخیانت. دوسری چیز پیغمبر نے فرمایا بس سرقہ، چوری. چوری اگر کوئی کرے تو وہاں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. چوری کرنے والے کوئی مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک گھر جو تھا اس گھر میں بہت بڑا چور نے آ کے ڈاکہ ڈالا، اور چور جب بھی آتا بوری بھر بھر کے لے جاتا اس گھر سے. ایک دفعہ چور نے اس گھر کے اندر تنکا بھی رہنے نہیں دیا، جھاڑو پھیر کے وہ چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ چور کا گھر بھر گیا. یہی بات ہے، لیکن حدیث کے اندر حرام اگر بھر جائے تو ترقی نہیں کرتا. وہ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد پھر چور کی گھر پاکے، اور واپس جب چوری کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اسی گھر میں چراغ جل رہا تھا، اسی گھر میں چراغ جس کو اس نے کئی مرتبہ چوری کی. تو آپ اندازہ ڈالیے کہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، رزق حلال میں برکت رکھی ہے. بھلے کتنا ہی نقصان ہو جائے لیکن رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو دو ہوگی باتیں، پہلے بولو خیانت اور دوسری بولو چوری. وشرب الخمر، کتنا ہی انسان بلندی پہ ہو، کتنا ہی رتبے پہ ہو، اگر پتہ چل جائے کہ یہ شراب پیتا ہے، محفل میں آ جائے، کہیں ہو جائے، پتہ چلے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اب اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا مولوی ہے پاکستان کا، لیکن جب سے وہ پکڑا گیا ہے ان لوگوں کے دلوں سے عزت ختم ہو گئی، سیٹ ہی نہیں اتری، عزت ہی نہیں رہی. پتہ لگا شرب الخمر، شراب کا پینا جو ہے نا انسان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے. اس جگہ پہ اس بندے کے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یورپ میں امریکہ میں جو بندے موجود ہیں، میں اپنے مومنین کی باتیں نہیں کرتا لیکن پبلک کی بات کرتا ہوں. تو پبلک کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں، مومنوں کا نہیں مجھے پتا، اب جانے تو سہتے ہیں. وہ افراد جو موجود ہیں وہاں پہ، ان کے پاس مال کی کمی ہے نہیں. میں نے دیکھا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ بتاتے ہی ہیں کہ جو وائٹ ہاؤس ہے نا اس کا کل بجٹ ہمارے پاکستان کا بجٹ کم ہے، اس کا زیادہ ہے. اور یہ ایک جو ہمارے گاؤں کی انکم ہے نا وہ ایک گھر کی انکم ہے، معمولی گھر کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہمارے پورے گاؤں کی انکم لگائی ہے تو اتنی زیادہ انکم ہونے کے بعد وہاں پہ کوئی سکون نہیں ہے. وہ وہاں پہ 90% افراد یتیموں والی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے تو کوئی بچہ ماں باپ مر جاتا ہے تو بچے کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی طلاق ہو گئی اس طرح سے. ادھر جیتے جاگتے باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ماں نے کہیں اور منہ مار لی ہے، باپ نے کہیں اور منہ مار لی، بچہ وہ بیبی سیٹنگ میں پڑھ رہے ہیں. وہ لوہا کیا کرے گا؟ لوہا چاہے کروڑ کا ہی ہے، آپ 10 کروڑ کا لوہے نے نہیں آپ محبت ڈالی. بچے کے دلوں میں محبت اور ان کی پرورش کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی ماں باپ کا احترام ہے. اگر ان کی آپس میں چنی لگ رہی ہے، وہ آپس میں سلام دعا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بچہ کبھی بھی قابل بولو نہیں ہو سکتا. تو شرب الخمر، شراب کا پینا ہے. پھر چوتھی چیز جو ہے نا وہ پیغمبر نے فرمایا وہ ہے بدکاری، وہ فحاشی. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیے کہ یہ یعنی جس سے انسان کا شادی سے جو محبت ہوتی ہے یا دلچسپی ہوتی ہے، ہر اللہ نے جیسے غذا رکھی ہے نا، روٹی کی ضرورت ہر ایک میں رکھی ہے، اس طرح یہ ضروریات پروردگار دوارا نے ہر ایک میں رکھی ہے. لیکن وہ روابط جس سے یہ تمنا ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ پیغمبر نے فرمایا اس سے پھر برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ پہلے چیز ہماری یہ شادی پہ ہماری ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ اس میں دیکھیں، پہلے خاتون وہ کہتی ہے کہ میں تو نہیں چادر پا سکتا، وہ کہتے ہیں میں تو ہوڈا ہی لیتا ہوں. ہوڈا پر نکل گیا نا، خاتون گھر میں سے جاتے ہو کیا کہتی ہے؟ میں جیسے چادر نہ پا، ادھر نہیں میں چادر پہن. وہ بندہ بڑا سمجھائے، پالا پلی رو کے پالا، وہ کہنے میں نے چادر نہیں پانی. تو ادھر برکت کہاں پہ آنی؟ ادھر لاکھ روپیہ میک اپ لگوایا، وہ گھر میں آتے تھا وہ ادھر چپیڑ مارو ادھر چپیڑ مارو، کھانا شادی بھی شادی خراب کی تھی، اپنا کام خراب کیا. میں نے خود نارتھ امریکہ میں کچھ شادیاں پڑھی ہیں. ابھی میں شادی پڑھ کے پاکستان آیا اور اس میں واپس گیا تو انہوں نے کہا جی طلاق بھی پڑھ دو، صلی اللہ محمد والا. وہ میں کہا طلاق ان کسی اور کو پڑھا لو، دوسرا مجھے بتا. تو یہ چیزیں کہاں برکت لے کے آئیں گی؟ جب انسان ایسے ماحول ہو جائیں گے پھر برکت کہاں پہ آئے گی؟ پھر گھر کیسے آباد ہوں گے؟ گھر تبھی آباد ہوں گے جو پہلے جس کی شادی ہوتی تھی وہ سمجھتا مجھے شاہی ہوتی، بادشاہ میں ہوتی ہے. آج جڑا نا وہ کہتا نہیں امی جی رہنے دو. تو یہ چیزیں
انسان کے وجود سے برکت ہی ختم کر دیتی ہے. تو اب دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ برکت کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ضروری سوال ہے. ختم ہونے والا اس کو میں جلدی ختم کر دی ہے لیکن تاکہ تھوڑی بہت ہر ایک پہ روشنی ہو. حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اکرام یہ کوئی بڑا ضروری سوال ہے. دیکھیے کچھ جگہ ہوتی ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. کچھ ایسے اڈے ہوتے ہیں, کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے, اس کی بات نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوتی ہے. جیسے پروردگار دو عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں برکت رکھی ہے. جو بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا. کیا برکت ہے. اتنا طوفان ہے, طوفان بھی جہانی طوفان ہے, ٹھیک ہے. اور نبی دو عالم نے یہی بیان فرمایا مثل والے بیتی کا مثل سفینۃ نوح. جیسے اللہ نے نوح کی کشتی میں برکت رکھی ہے, اسی طرح سے جس نے میری اہل بیت سے تمسک تھام لیا نا, اس میں اس کے وجود میں بھی برکت آ جائے گی. جیسے نوح کی کشتی میں بیٹھنے والا کبھی بھی وہ غرق نہیں ہو سکتا نا, تو جس نے علی کا نام لیا وہ بھی کبھی غرق نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جگہ, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جسے اللہ نے بابرکت بنایا ہوا ہے. چاہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے, کشتی کی جگہ چھوٹی ہے, لیکن اللہ نے اس کو نوح کی جگہ کشتی کو اللہ نے باعث بابرکت بنا دیا ہے. اور وہ دیکھیں حضرت خضر کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت خضر نے کشتی کو توڑ دیا, اس ٹوٹی ہوئی کشتی میں برکت ڈالی. تو کشتی ٹوٹ گئی ہے لیکن اس میں برکت ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے, آپ نے کیوں اس کو توڑا. آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آگے ظالم بادشاہ نئی کشتیاں خرید رہا, تو نئی کشتیاں اس کو ضبط کر رہا تھا, تو اگر یہ نہیں ہوتی تو اس کو بھی اسے ضبط کر لینا. تو میں نے ہم نے اس کو تھوڑا سا چوٹ لگا دی ہے تاکہ یہ اس کو زخمی سمجھ کے چوٹ یعنی ٹوٹا ہوا سمجھ کے چھوڑ دے. یہ جو تھوڑے رنگ کالے والے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نلائق ہوتے ہیں میرے جیسے, میں 1000 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قابلیتیں مجھے نہیں دی. زیادہ افضل نے دیا, دیکھو آپ کے سامنے بیٹھ کے کتاب لے کے, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو عیب ہوتے ہیں نا, یہ انسان کو 1000 ظالموں اور طاغوتوں کی نوکری سے بچاتے ہیں. ان کا نا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ خود کافی میں لے کے آتا ہے. تو وہ یہ زیادہ رنگ آپ نے دیکھے کالا ہو بندہ کہتا ہے یار وہ کیا نہیں, یہ خود ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. زیادہ ہم خوبصورت ہوتے ہیں, پتہ نہیں کدھر برائی میں پرابلم ہوتے ہیں. کوئی ہمیں ادھر ہی کسی اور تصویریں کھنچوانے کے لیے لے جاتا ہے, ہاں پتہ تو بھی تو بس تک بات وہ اپنا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, کتنے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں, بندے نہیں سمجھتے دوسرے. بڑے بڑے ایسے افراد دیکھے میں نے, وہ ابھی میں سویڈن میں گیا تھا, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے, بائی چانس ہی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور ہم نے کچھ لنگر ایک ساتھ ہی کیا. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 18 سال بعد میں 18 سال بعد نماز پڑھی ہے. وہ عید کی نماز تھی نا, تو 18 سال بعد نماز پڑھی. اسی شہر میں اسی جگہ پہ ڈاکٹر رہ رہے, پاکستانی ڈاکٹر ہے. بس ترقی ہوا کیا ہے, تھوڑا سا اللہ نے اگلا چلے, بس تھوڑا سا اللہ نے دے دی ہے, تھوڑی سی زیادہ دے دی, زیادہ نہیں تھوڑی سی دے دی ہے. بس ہم خشکی میں رہتے ہیں, وہ پانی کے کنارے رہتا تھا, اتنی سی بات ہے. وہ 18 سال بعد مسجد میں آ رہا ہے. بہتر ہے کہ ہم چلو شکر ہے ہمیں 18 گھنٹے کی روزی لگ جاتی ہے, لیکن ہم کبھی نہ کبھی ہفتے بعد پہنچ جاتے ہیں. ضرور پڑھتے ہیں محمد پاک شکر. 18 سال دے دو. ممن کرام اپنا اسی طرح سے جگہ کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت یہ آیت مجیدہ اکثر جگہوں پہ لکھی ہے اور اس کو یاد کر لیں تو بڑا اچھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگنے لگے, کہنے لگے قل ربی انزلنی منزلا مبارکہ, معبود مجھے بابرکت جگہ پہ اتارنا, ایک ایسی جگہ پہ ہو جائے جہاں پر کیا ہے خوشحالی ہو, سبزہ بہت زیادہ ہو, لیکن وہاں پہ میں اپنی امت کی تبلیغ نہ کر سکوں. پھر وہی چھاپا آ گیا, تو مسئلہ وہی آ گیا نا کہ ایک طرف خوشحالی زیادہ ہے. اب یورپ میں اللہ کا شکر ہے کتنے بچے ہمارے پاس رکھے, ادھر میں ساری زندگی گزار کے ایک بچہ نہیں ملتا تھا. برکت زمین تو ہے نا نارملی, ٹھیک ہے. آپ کو پنڈ میں بیٹھے مولوی صاحب, وہ بھائی برکت والی تو ہے نا, ادھر کوئی بچے پڑھ رہے ہیں, کوئی بچے پڑھ رہی ہیں, برکت تو ہے. یہی میں ادھر بیٹھ جاؤں, میرے لیے کیا ہے, دنیا کی جس مرضی کو میں بیٹھ جاؤں,
اس میں مسئلہ نہیں کہا، لیکن دیکھنا برکت کہاں پہ ہو رہی ہے، ہم فائدہ کہاں پہنچا رہے ہیں. ہم تو بیٹھ کے کہیں اور بھی کھا سکتے ہیں روٹی والے مسئلہ نہیں ہے، زندگی کو گزارنے میں مسئلہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگی رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ مجھے مبارک جگہ پہ اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین مہمان نواز ہے. اگر تو سے کوئی کہہ دے معبود مجھے یہ دے دے، تو اسے دے دیتا ہے، تو انکار نہیں کرتا نا. تو اب ہم نے برکت مانگی ہے، تو برکت مانگنے والوں کو بولو ہاں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، کچھ اور بھی مانگو اللہ سے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام فرمایا برکت، یعنی اس کا مطلب برکت ایک ایسا نقطہ ہے جس میں سارے کمال پوشیدہ ہیں. کوئی قابل ہو تو شان کہیں دیتے ہیں، ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تلاش تو کرے، اور تلاش کیسے کی جائے، وہ برکت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تلاش کی اور فرمایا معبود مجھے کشتی میں بیٹھ گیا ہوں، اب زمین کوئی میرے پاس نہیں ہے. یہ نہ ایسی جگہ پہ پہنچوں خوشحالی زیادہ ہی سبزہ ہو جائے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی جگہ پہ پہنچوں جہاں پہ بے وادن غیر زرعین، وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جہاں کے لالے پڑ جائیں، وہاں پہ کتنی کر سننی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت کوفے میں اتارا، مسجد کوفہ میں یہی جگہ بنی ہوئی، وہاں پہ اتارا. تو بابرکت جگہ ان کے لیے بنی ہے. تو مومنین کرام یہ کچھ جگہ بابرکت ہوتی ہیں، کچھ جگہ بابرکت ہوتی ہیں. اور جیسے آپ دیکھیے مکہ، بیت الحرام، مسجد الحرام، یہ برکت والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ پہلا گھر برکت بنایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس کی کاپی بناتے جو برکت بنتی جائے گی. یہ پہلا گھر بنا دیا ہم نے، یہ بابرکت. ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے بابرکت والا. کیسے بابرکت والا معبود تو بتا، راز آیت بھی بتا دیا، آیت میں راز بھی بتا دیا، برکت والا کیسے ہے. فرمایا دیکھتے نہیں، یہ اس لیے بابرکت والا ہے. ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا. پتہ لگا کہ وہ گھر جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنے، ان کی ہدایت کے لیے بنے، وہ ہدایت والے نہیں ہوتے، وہ بابرکت ہوتے ہیں. کتاب قرآن پاک ہے. کتاب بھی، بعض کتابیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، بعض کتابیں بھی بابرکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے وہ کتاب آپ کے پاس اتاری ہے جو مبارک ہے. پھر وہی سوال یہ ہے کہ معبود یہ کیسے مبارک ہوگی، یہ مبارک کیسے ہوگی. ہے ہر کتاب میں اگر آپ دیکھو، دوسری کتاب اگر آپ بیالوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی پکڑ کے دیکھو، اس کے پیجز زیادہ اچھے ہوں گے، میں معافی مانگتے ہیں، اس کے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے. یہ آپ کو پھر 1000 روپے کا مل جائے گا، وہ آپ کو ملنے میں 10,000 کی کتاب. تو وہ اللہ نے فرمایا یہ برکت والی، وہ برکت والی نہیں. کیوں بھائی، سوال تو ہے نا. آئیے پڑھی سورہ بقرہ کی پہلی آیات مجیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور سورہ بقرہ کو پڑھیے، شہر رمضان الذی، بولو، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب اس لیے بابرکت ہے کیونکہ جیسے کعبہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ کتاب بھی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. آپ دیکھیے یہ شخصیتیں جن کا میں نے نام لیا، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی، یا شہید جو ہے ذوالفقار بکی، ان میں کیا خوبی تھی؟ کوئی داڑھی لمبی تھی ان کی؟ کیا ایج زیادہ تھی؟ شہید عارف حسین کی 42 سال ایج، نہ ایج زیادہ ہے، نہ کوئی داڑھی لمبی ہے، نہ کوئی اور معاملات. پھر کوئی گاڑی بڑی تھی کیا؟ گھر بڑے تھے، ایک بھی گھر بھی دیکھنے جا کے ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ھدی للناس، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. آپ اس کالونی میں رہتے ہیں، مومنین کی کالونی میں رہتے ہیں، بجائے کہ کسی بندے کو ڈبونے کے، بولو اس کے لیے فائدہ مند بنے، انسانیت کے لیے، معاشرے کے جو ہنر آپ کو آتا ہے، جو سکل آپ کو آتا ہے، اس کو رائے خدا میں دیں. کنجوسی کرنے سے مال زیادہ نہیں ہو جاتا، اور سخاوت کرنے سے بولو کم نہیں، بلکہ سخاوت کرنے سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم. بولو کتاب انزلنا الیک مبارک، یہ قرآن مبارک کتاب ہے. کیوں؟ فرمایا لیتدبروا آیاتہ، یہ تب وہ مبارک ہوگی انسانوں کے لیے جب رٹا نہیں، اس میں کوئی تدبر کرو گے، غور کرو گے. وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کوئی عقل مند اٹھ کے اس سے نصیحت لے لے گا، یہ مبارک ہو جائے گی. رٹا پڑھ کے مردے اور بخش کے یہ مبارک ہونے والی بولو نہیں ہے. وہ دیکھو کتنے قرآن پڑھ کے، جس وقت آیا ٹرمپ جی آئے نے، انہوں نے کی کتاب اپنی بیٹیاں کے کی، یہ مبارک ہوئی، ذلت کا سب ہے. سب سے زیادہ حافظ قرآن سعودی عرب میں بیٹھے نے، انہوں نے اپنی بیٹیاں کے دی ہے. دبئی میں بیٹھے نے، آپ دیکھ لو، ادھر بیٹھے سارے ممالک میں بیٹھے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی وہ کام کیا، کوئی برکت ہوئی ہے؟ نہیں، برکت نہیں. آقا محسن کراتی کہتے ہیں میں پہنچ گیا وہاں پہ سعودی عرب، انہوں نے اپنے اعمال بتا دیے سعودی عرب میں، ہمارے پاس تو دنیا کے سب سے زیادہ حافظ قرآن ہے، آپ کے پاس کتنے کے؟ میں تعداد میں نہیں جی سکتا. انہوں نے کہا تاڑے کو کی ہوتا ہے جی ہمارے پاس حافظ قرآن ہے. آپ نے فرمایا ہمارے پاس محافظ قرآن ہے.
ان کا جی آپ بتاؤ آپ کے محافظ قرآن کتنے کے وہ کہتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہاں کہیں ظلم ہو تو یہ بول پڑتے ہیں. جسے حضرت اقبال نے کہا نا کہ قاری مومن قاری نظر آتا ہے پر حقیقت میں ہے قرآن. ہاں قرآن جو کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں. تم بتاؤ تمہارے پاس بندے جیسے کہتے ہیں ان کے ساڑھے کو پورے سدیر میں ایسا کوئی نہیں. تو بات یہ کہتے لے یہ تدبر ہوا آیات ہے. جس نے اس میں تدبر کیا اور جس نے اس میں سے نصیحت حاصل کی یہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا. رٹے مارنے سے برکت نہیں ہونا بھائیو. ماشاءاللہ. تو بھائیو برکت کون سی چیزوں میں اللہ نے ڈالی ہے بھائیو. کبھی وہ کشتی جو نجات کا سبب بنے, وہ گھر جو نجات کا سبب بنے, وہ بندہ کسی کو نجات دے دے, وہ بابرکت ہو جاتی ہے. وہ مکان جو ہدایت کا سبب بنے وہ لوگ مکان بابرکت ہو جاتا ہے. اور وہ کتاب جو بولو کسی کے لیے ہدایت کا سبب فراہم کرے, اس کا مطلب اگر اور کوئی کتاب بھی یہ چھل آ رہے ہیں نا یہ کتابیں, میں اس لیے ان کا مخالف ہوں. یہ بڑے بڑے جو ڈاکٹر انجینئر ہیں نا وہ چھل اتارے ہیں. وہ چھل ایسے اتاری جا رہے ہیں کہ میں کیا پہ گیا تو کل ایک صاحب پہ تو وہاں 25-30 بندے بیٹھے تھے. تو ایک صاحب کی شادی میں چلا گیا, وہ میرے اس نے پوچھا فیس کتنے کا, 6 لاکھ روپیہ. تو 25 بندے پیچھے بیٹھے ہیں, 25 بندے پیچھے بیٹھے ہیں اور ایک بندے سے فیس لینی ہے 6 لاکھ روپیہ. تو ابھی اندازہ ڈالو کی کمانا دن میں اس نے. تو وہ گیٹ میں کہتے ہیں بند ہو گیا انٹری ہونے دینا بتا. واہ جی واہ. تو یہ کیا برکت تھوڑی ہے, یہ برکت کام نہیں ہے. برکت وہ جہاں پہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. یہ تھوڑی ہے جس کو چاہا وہ جھوٹا بنا لیا سچا بنا لیا, جس کو وہ علم تھوڑی ہے, وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. تو آپ دیکھیے گا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں بعض چیزوں میں برکت ہوتی ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, ان میں برکت ہوتی ہے. چھٹے امام نے عصا ایک ان کے پاس تھا, وہ اپنے عصے کے ساتھ چلتے. ایک دفعہ ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات ہوگی. ابو حنیفہ نے کہا آپ کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے, عصا بھی ہاتھ میں پکڑا ہے, آپ یہ بتائیے ماجرا کیا ہے. ایک ہوتا ہے عصے کی ضرورت ہوتی ہے, عصا کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کا ایج جو آپ کی ایج فیکٹر ہے اس میں تو عصا ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور آپ نے عصا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے نہیں کہ مجھے اس سہارے کی ضرورت ہے. تو پھر کس لیے پکڑا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ رسول کا عصا تھا. اور جیسے ہی اس نے سنا رسول کا عصا تھا فوراً اس کو عصا کو چوم لیا. آپ نے فرمایا اس لکڑی کو تو چومتے ہو جس بدن میں مبارک میں خون ہے رسول کا, اس کو نہیں چومتے. اب یہ دیکھو نا وہ اتنی معاملات ہیں کہ بعض کا چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. عصا ہے لیکن اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. یہ امامہ جو ہے نا, امامہ آپ دیکھیں یہ پہنتے پہلے سبھی تھے, جتنے مسلمان مومن ہیں سب نے پہن لیتے ہیں. ایک پیر صاحب نے ماما پہننا شروع کر دیا. انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے, میں کہا حرام ہے. میں نے کہا وہ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس وقت مشکل پیش آئی دین پہ اس وقت تسی ٹوپیاں پا لیا نکل گئے, تو یہ علماء دین نے پہنا. اب علماء کرام نے فرمایا صرف علماء دین کے لیے زیب ہے, کوئی اور اس میں پہن نہیں سکتا. کربلا کے اندر جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام جب حملہ کرنے لگے, آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رکو ایک منٹ, حملہ کرنے سے پہلے رکو. حاضی امامت رسول اللہ, یہ دیکھو اشیاء میں برکت ہے. فرمایا یہ رسول کا امامہ ہے, اور حاضی سیف رسول اللہ, یہ رسول کی تلوار ہے. تو عصا رسول کا, تلوار رسول کی, امامہ رسول کا, ان چیزوں میں برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیے پتھر سبھی ہیں, ان کو نہیں ہم انگوٹھیوں میں انگلیوں میں پہنتے, ہم نگینے کو پہن لیتے ہیں, فروزے کو پہن لیتے ہیں, عقیق کو پہن لیتے ہیں, کیونکہ یہ کبھی امیر المومنین کے ہاتھوں میں رہے, کبھی رسول پاک کے ہاتھوں میں رہے, کیونکہ ان کی اس سے نسبت ہے, اس لیے سے پہلے درود پڑھ دو محمد.